بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 26واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ وَأَيَّدَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ بِإِسْلَامِ عمر بن الخطاب العدوی القرشی۔ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب عدوی قریشی کے اسلام لانے سے مسلمانوں اور اسلام کی تائید کی، مدد اور نصرت فرمائی۔ ایدہ یؤید تأیید، تائید کرنا، نصرت اور مدد کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس قبیلے سے تھے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے عدوی کہا گیا، بنو عدی، اور یہ سب کے سب قریش ہی کی شاخیں تھیں، اس لیے قرشی۔ وَكَانَ رَجُلًا مَهِيبًا ذَا قُوَّةٍ وَشَكِيمًا، اور عمر بڑے پرہیبت اور قوت و خودداری والے شخص تھے۔ رجلا مہیباً کانا کی خبر، مہیب ڈراؤنا جس سے لوگ ڈریں، پرہیبت بارعب، ہاب یہاب ہیبتاً سے اسم مفعول ہے، مہیب بارعب پرہیبت۔ ذا قوت و شکیمہ، شکیمہ پہلے بھی گزرا، خودداری، غیرت مندی۔ شکیمہ کے اصل معنی لگام کا لوہے والا وہ حصہ جو گھوڑے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے گھوڑے کو قابو کیا جاتا ہے، تو وہ قوت اور خودداری کی علامت ہوتی ہے، اسی سے شکیمہ ہے۔ شکم المعتدی ردہ بقوہ، زیادتی کرنے والے کو طاقت اور قوت سے دبانے کو شکم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شکم یشکم شکمن، گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالنا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی اسلامہ یدعو اللہ لذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسلام لانے کے بہت حریص تھے، بہت خواہش مند تھے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ حریصاً حرصا یحرص، حرص سے ہے بہت زیادہ خواہش مند ہونا، حریص ہونا۔ وَكَانَ مِنْ خَبَرِ إِسْلَامِهِ أَنَّ أُخْتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْخَطَّابِ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ بَعْلُهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اسلام لے آئی اور ان کے شوہر سعید بن زید بھی اسلام لے آئے۔ سعید ہے عین سے یا مقدم ہوئی جو کہ غلط ہے۔ تو کان من خبری بہترین تعبیر ہے، پہلے بھی گزری۔ ان کا واقعہ یوں ہے، ان کا قصہ یوں ہے۔ اخت کی جمع اخوات، بہن۔ فاطمہ ان کا نام ہے، ام جمیل کنیت ہے، پہلے بھی ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ بعل کی جمع بعال، بعول اور بعولہ، قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے شوہر کے معنی میں۔ تو اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ وَكَانَ يُخْفِيَانِ إِسْلَامَهُمَا مِنْ عُمَرَ لِهَيْبَتِهِ وَشِدَّتِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، اور وہ دونوں عمر سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، مخفی رکھتے تھے، عمر کے ڈر کی وجہ سے اور اسلام اور مسلمانوں پر ان کی سختی کی بنا پر۔ اخفا یخفی، اخفا چھپانا، مخفی رکھنا۔ ہیبت خوف، ڈر، رعب۔ وَكَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ يَخْتَلِفُ إِلَى فَاطِمَةَ يُقْرِئُهَا الْقُرْآنَ، اور خباب بن ارت
فاطمہ کے پاس آتے اور انہیں قرآن پڑھاتے تھے۔ سا غلط ہے، ارت، پہلے بھی ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ سابقین اولین میں سے ایک عظیم صحابی ہیں۔ اقرأ یقرأ، اقرا پڑھانا، کان یختلف الی آتے رہتے تھے، آتے جاتے تھے، آمد و رفت رکھتے تھے۔ فخرج عمر یوما متوشحا سیفہ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورہط من اصحابہ۔ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لٹکائے ہوئے نکلے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت کا قصد کیے ہوئے تھے، ان کا ارادہ اور ان کی تلاش میں تھے۔ رہط کی جمع ارہت اور رہت، ارہات، جماعت 3 سے 10 تک کی نفری۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ۔ متوشحاً پہلے بھی گزرا، لٹکانا حال ہے یہ خرج سے۔ قد ذکر له انہم اجتمعوا فی بیت عند الصفا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا تھا کہ وہ سب صفا پہاڑی کے پاس ایک گھر میں جمع ہیں، دار ارقم میں یہ سب جمع تھے۔ فلقیہ نعیم بن عبد اللہ وهو من قومہ بنی عدی وکان قد اسلم۔ تو نعیم بن عبداللہ حضرت عمر سے ملے، وہ حضرت عمر کی قوم بنی عدی سے تھے اور اسلام لا چکے تھے۔ تو نعیم بن عبداللہ سابقین اولین میں سے ایک مسلمان تھے۔ راستے میں حضرت عمر کی ان سے ملاقات ہوئی۔ فقال له این ترید یا عمر۔ تو نعیم نے ان سے کہا، عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ قال ارید محمدا هذا الصابئ الذي فرق امر قریش وصفح احلامها وعاب دینها وسب آلہتها فاقتله۔ تو عمر نے کہا، میں اس بے دین محمد کی تلاش میں جا رہا ہوں، محمد کا ارادہ لے کر جا رہا ہوں، جس نے قریش کے معاملے میں تفریق ڈال دی ہے، ان کے عقل مندوں کو بے وقوف بتلایا، ان کے دین کی مذمت اور برائی کی، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا، تو میں انہیں قتل کروں گا۔ ارید محمد هذا الصابئ، صبأ یصبأ، صبوءً کا معنی ہوتا ہے اپنی قوم کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لینا۔ تو قریش کا جو مشرکانہ دین تھا، اس کے علاوہ جو کسی دوسرے دین پر ہوتا تو قریش اس کو صابی کہا کرتے تھے، جس کی جمع صبات۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے الصابئین، تو اس سے مراد بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہو۔ اسی طرح ستارہ پرست اور ایک قدیم قوم ہے، تو یہاں صحابی سے مراد بے دین، جس نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہو۔ تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو صبات کہا کرتے تھے۔ فرق امر قریش، قریش کے معاملے کو، قریش کی اجتماعیت کو پراگندہ کر دیا ہے، منتشر کر دیا ہے۔ فاقتلہ، یہاں پر بھی تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، فاقتلہ، میں اسے قتل کروں گا۔ فقال له النعیم لقد غرتک نفسک یا عمر۔ نعیم نے ان سے کہا، عمر تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ غر یغر، غرن، غروراً، دھوکہ دینا۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا؟ تو غرور غین کے ضمہ کے ساتھ مصدر ہے، دھوکہ دینا، اور غرور غین کے فتحہ کے ساتھ صیغہ صفت ہے، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، دھوکے باز۔ تو غرت کا نفس کا، تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ نفس روح کے معنی میں ہو تو مؤنث استعمال ہوتا ہے۔
افلا ترجع الی اہل بیتک فتقیم امرہم، کیا تو اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان کا معاملہ درست نہیں کرے گا؟ یعنی پہلے تو اپنے گھر کی خبر لو، وہ لوگ بھی تو صابی ہو چکے ہیں بقول شما۔ تو افلا ترجع الی اہل بیتک، تم اپنے گھر جا کر ان کے معاملے کو درست نہیں کرو گے؟ اقام و یقیم و اقامہ، درست کرنا، امرہم معاملہ۔ قال عمر وای اہل بیتی، کون سے میرے گھر والے؟ یعنی میرے گھر والوں میں کون بگڑا ہے، کون صابی ہو گیا ہے؟ قال ختنک وابن عمک سعید بن زید واختک فاطمۃ بنت الخطاب، کہا تمہارے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، فقد واللہ اسلما، قسم بخدا وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، وتابعا محمد علی دینہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ان کی پیروی کر چکے ہیں، فعلیک بہما، تو ان دونوں کی خبر لو۔ ختن کی جمع اختان، وہ رشتہ دار جو عورت کی طرف سے ہو، جیسے سسر، سالہ، اور داماد اور بہنوئی کو بھی ختن کہا جاتا ہے، تو یہاں ختن سے مراد بہنوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ختن الرسول کہا جاتا ہے، تو وہاں داماد مراد ہوگا۔ ختنہ یختن خطونا، شادی کرنا، داماد بننا، سسرالی رشتے میں منسلک ہونا۔ تو تابعا متابعت سے ہے پیروی کرنا، علیک بہما، ان کی خبر لو، بہترین تعبیر ہے علیک بہما، ان کی خبر لو، علیک بنفسک، اپنی خبر لو۔ تو علیک اس میں فعل امر ہے، اپنے آپ کو لازم پکڑو، ذرا اپنا خیال کرو، علیکم انفسکم، اپنا خیال کرو، اپنا بچاؤ کرو۔ ورجع عمر عامدا الی اختہ وختنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس ہوئے اپنے بہنوئی اور بہن کا قصد کرتے ہوئے، عمد یعمد، عمد قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ وعندما خباب بن الارت معه صحیفۃ فیہا طٰہٰ یقرئہما ایہا، کیا دیکھتے ہیں کہ خباب بن ارت، ان کے پاس ایک صحیفہ ہے، کچھ اوراق ہیں جن میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے، وہ ان دونوں کو وہ سورت پڑھا رہے ہیں، یقرئہما ایہا، وہ سورت ان دونوں کو پڑھا رہے ہیں۔ فلما سمعوا حس عمر، جب عمر کی آہٹ سنی، حس آہٹ، تغیب خباب فی مخدع لہم، تو خباب رضی اللہ عنہ ان کے ایک چھوٹے کمرے میں چھپ گئے۔ تغیب باب تفاعل سے چھپ جانا، مخدع کی جمع مخادع، یہ مثلث المیم ہے، یعنی مخدع، مخدع اور مخدع تینوں درست ہے۔ چھوٹا کمرہ، چیمبر، بڑے گھر کے اندر، بڑی حویلی کے اندر ایک چھوٹا جو کمرہ ہوتا ہے اس کو مخدع، مخدع یا مخدع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو خباب تو ایک چھوٹے کمرے میں، چیمبر میں گھس گئے۔ وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ الصَّحِيفَةَ وَجَعَلَتْهَا تَحْتَ فَخِذِهَا، فاطمہ نے صحیفہ لیا، وہ اوراق لیے اور ران کے نیچے دبا لیا۔ فخذ کی جمع افخاذ، ران، جعلتها تحت فخذها، ران کے نیچے ان کو دبا لیا۔ وقد سمع عمر حين دنا الى البيت قراءة خباب، جب عمر گھر کے قریب ہوئے تھے تو وہ خباب کے پڑھنے کی آواز یا خباب کا پڑھنا سن چکے تھے۔ ان لوگوں نے تو جلدی جلدی میں سارا بندوبست کرنا چاہا، لیکن عمر کے کان میں پڑھنے کی آواز پڑ چکی تھی۔ دنا یدنو دنواً، قریب ہونا۔ سمیع کا مفعول قراءت خباب۔
فلما دخل قال ما هذه الهینمہ، جب گھر میں داخل ہوئے تو کہا یہ کیا آہٹ تھی۔ ہیمنہ نہیں ہے، ہینمہ، نون میم پر مقدم ہے۔ ہینمہ یہینم ہینمتن، صوت کلام لا یفہم، مبہم آواز، آہٹ، پوشیدہ کلام۔ تو فرمایا ما هذه الہینمہ، یہ کیا مبہم آواز تھی، یہ کیا آہٹ تھی، یہ کیا خفیہ اور پوشیدہ کلام تھا۔ قال له ما سمعت شيئا قال بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه۔ تو ان دونوں نے ان سے کہا آپ نے کیا سنا ہے، ما سمعت شيئا، آپ نے کیا سنا ہے۔ قال بلى والله، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، قسم بخدا مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم دونوں نے محمد کی اس کے دین پر پیروی کر لی ہے۔ وبطش عمر بختنه سعید بن زید، تو حضرت عمر نے اپنے بہنوئی سعید بن زید کو پکڑا۔ بطش یبطش بطشن، مضبوطی سے پکڑنا، سزا دینا، مارنا، تو مارنا شروع کیا یا مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ فقامت الیہ اختہ فاطمۃ لتکفہ عن زوجہا فضربہا فشجہا، تو عمر کی بہن فاطمہ اٹھ کر ان کے پاس گئی تاکہ انہیں اپنے شوہر سے دور کرے، ہٹائے۔ تو عمر نے ان کو مارا اور ان کے سر میں زخم کر دی، سر کو زخمی کر دیا۔ شج یشج، شجن پہلے بھی گزرا، سر میں گہرا زخم کر دینا۔ فلما فعل ذلك قالت له اخته وختنه، جب عمر نے ایسا کیا تو ان سے ان کے بہنوئی اور بہن نے کہا نعم قد اسلمنا وآمنا باللہ ورسولہ فاصنع ما بدا لک، ہاں ہم اسلام لا چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تو جو کرنا ہو کرو، جو چاہے کرنا ہے کر، فاصنع ما بدا لک، جو سمجھ میں آئے کر لے۔ پہلے بھی یہ تعبیر گزر چکی ہے۔ ورأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع وتوقف، جب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کا خون دیکھا تو اپنے کیے پہ نادم، پشیمان ہوئے اور ٹھہر گئے۔ سر میں زخم کر دیا تھا، تو جب سر سے بہتا ہوا خون دیکھا تو اپنے کیے پر ان کو ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ وہ توقف، اور ٹھہر گئے، رک گئے۔ تو ما یہ رعا کا مفعول ہے اور من الدم اس کا بیان ہے۔ لما رعا عمر ما من الدم باختہ، اپنی بہن کا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور رک گئے۔ ندم ما صنع بہترین تعبیر ہے، ندم یندم ندمن، ندامتن و مندمن، پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا۔ توقف باب تفاعل سے ہے، ٹھہر جانا، رک جانا، توقف کرنا۔ وقال لأخته اعطینی هذه الصحیفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفا، اور اپنی بہن سے کہا مجھے یہ صحیفہ دو جسے میں نے تمہیں ابھی ابھی پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اعطینی امر ہے واحد مؤنث حاضر، یا مفعول اول، اور هذه الصحیفہ مفعول ثانی ہے۔ آنفاً ابھی ابھی، کچھ دیر پہلے، یہ ظرف ہے اور کچھ وقت پہلے کو بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اتیت ہنا آنفاً، میں یہاں ابھی ابھی آیا ہوں۔ قلت لک آنفاً، میں نے تو اسے ابھی کہا ہے۔ انظروا ما هذا الذي جاء به محمد، میں دیکھتا ہوں کہ محمد کیا لے کر آئے ہیں۔ یہ آتینی کا جواب امر ہے، انظر ما هذا الذي جاء به، یہ کیا ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وكان عمر قارئا، اور عمر پڑھے لکھے تھے۔ فلما قال ذلك قالت له اخته انا نخشاك عليها، جب عمر نے یہ کہا تو ان کی بہن نے ان سے کہا
ہمیں اس صحیفے کا خدشہ ہے، خوف ہے، یعنی آپ پھاڑ دو گے یا اس کی بے حرمتی کرو گے۔ قال لا تخافی، عمر نے کہا ڈرو مت، خوف مت کھاؤ۔ وحلف لها بآلهته، اور اپنے معبودوں کی قسم کھائی۔ فلما قال ذلك، جب عمر نے ایسا کہا، طمعت فی اسلامہ، تو ان کی بہن کو ان کے اسلام لانے کی امید ہو گئی۔ طمع یطمع طمعا، امید ہونا۔ فقالت له یا اخی، تو فاطمہ نے ان سے کہا کہ بھائی، انک نجس علی شرکک، تم شرک پر ہونے کی بنا پر ناپاک ہو۔ نجس کی جمع انجاس، ناپاک، بے وضو۔ نجس بھی خبیث اور ناپاک چیز کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، خبیث اور پلید ہیں۔ وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ، اور اس صحیفے کو پاک شخص ہی چھو سکتا ہے۔ مس یمس، مسن چھونا، الطاہر پاک۔ فقام عمر فاغتسل، تو حضرت عمر اٹھے، غسل کیا۔ فاعطته الصحیفة، تو فاطمہ نے انہیں وہ صحیفہ و اوراق دیے۔ اعطت کی خبر ہے الصحیفہ، طا پر تشدید خطا ہے۔ وفیہا طٰہٰ فلما قرأ منہا صدرا، تو اس میں سورہ طٰہٰ تھی، جب اس کا ابتدائی حصہ پڑھا۔ قال ما احسن هذا الكلام واکرمہ، یہ کلام کتنا خوبصورت اور کتنا عمدہ ہے۔ ما احسن صیغہ تعجب ہے، ما احسن هذا الكلام واکرمہ، یہ کلام کتنا خوبصورت اور کتنا عمدہ ہے۔ فلما سمع ذلك خباب خرج الیہ، جب خباب نے یہ بات سنی تو باہر نکل کر آئے۔ وقال له یا عمر، اور ان سے کہا اے عمر، واللہ انی لارجو ان یکون اللہ قد خصک بدعوت نبیہ، مجھے امید ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کے ساتھ آپ کو خاص کر لیا ہے۔ خص یخص خصا، خاص کر لینا۔ فإنی سمعته امسی وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام يعني أبا جهل وبعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر، میں نے ان کو کل ہی دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ اسلام کی مدد فرما، ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے، تے عمر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ کل دعا کی تھی کہ ان دو لوگوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما، نصرت اور مدد فرما۔ تو یہ دعائے نبوی فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ مراد رسول ہیں، دعوت نبوی کا نتیجہ ہے۔ ابو جہل کی کنیت ابو الحکم تھی اور اس کا نام عمر بن ہشام ہے، لیکن جب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے اس بدبخت نے ان کو شہید کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کی کنیت دی، تو یہ اپنا نام اور کنیت بھول گیا اور ابو جہل کی کنیت سے دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ تو یہ ابو الحکم بن ہشام ہیں۔ کچھ لوگ غلطی سے ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کا چچا نہیں ہے۔ اللہ یہ مفعول بہ ہے، اس کا فعل مقدر ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ عند ذلك قال له عمر، اس وقت عمر نے کہا، میم چھوٹ گیا ہے، فدلنی یا خباب علی محمد حتی آتیہ فاسلم، خباب مجھے محمد کا پتہ بتاؤ، میں ان کے پاس آ کر اسلام قبول کروں۔ دل یدل دلالتن، دلالتن، پتہ بتلانا، راستہ بتلانا۔ حتی آتیہ، میں ان کے پاس جاؤں اور اسلام قبول کروں۔ وقال خباب ہوا فی بیت عند الصفا معه نفر من اصحابہ، خباب نے کہا وہ صفا پہاڑی کے پاس ایک گھر میں ہیں،
ان کے ساتھ ان کے صحابہ کی ایک جماعت ہے، نفر کی جمع انفار، جماعت ساتھی۔ فأخذ عمر سیفہ فتوشحہ، عمر نے اپنی تلوار لی، اسے لٹکایا۔ ثم عامد الى رسول اللہ واصحابہ فضرب علیہم الباب، پھر رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کا قصد کیا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ضرب علیہم الباب، باہر سے دروازہ کھٹکھٹانا، دروازہ بجانا۔ فلما سمعوا صوته قام رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر من خلال الباب، جب ان لوگوں نے عمر کی آواز سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص اٹھے اور دروازے کی ریخوں میں سے دیکھا، دروازے کے مابین کی جگہوں میں سے دیکھا۔ خلل یہ خلا یا خلا یا خلال کی جمع ہے، دروازے کی ریخیں، دروازے کے بیچ میں تھوڑی سی باریک سوراخیں، ان کو خلل الباب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے دانتوں میں ریخیں ہوتی ہیں، بیچ میں فاصلہ اور کشادگی ہوتی ہے، اسی طرح خلل الباب دروازے کی ریخیں یا دروازے کے مابین چھوٹے چھوٹے سوراخ، تو ان سوراخوں سے دیکھا۔ فرآہ متوشحا السیف، تو انہوں نے عمر کو تلوار لٹکائے ہوئے دیکھا۔ فرجع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فزع، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے واپس آ گئے۔ فزع صیغہ صفت ہے، ڈرا ہوا۔ فقال یا رسول اللہ هذا عمر بن الخطاب متوشحا السیف، اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ عمر بن خطاب ہیں، تلوار لٹکائے ہوئے ہیں۔ فقال حمزہ بن عبد المطلب فأذن له، تو حمزہ بن عبد المطلب نے کہا اجازت دے دو۔ فإن كان جاء يريد خيرا بدلنا له، اگر بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو ہم بھلائی پیش کریں گے، بدلنا له، بھلائی اس کے سامنے پیش کریں گے۔ وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه، اور اگر برائی کے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسے قتل کر دیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن له فأذن له الرجل، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اجازت دے دو، تو اس آدمی نے عمر کو آنے کی اجازت دے دی۔ ونہض الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی لقیہ فی الحجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے اور کمرے میں ان سے ملاقات کی۔ نہض ینہض نہضا، اٹھ کر آگے بڑھنا، حجرہ کی جمع حجرات، کمرہ۔ فاخذہ حجزتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمر سے پکڑا۔ حجزہ کی جمع حجز، کمر۔ او بمجمع ردائہ، یا گریبان سے پکڑا، چادر جمع ہونے کی جگہ یعنی گریبان سے پکڑا۔ ثم جبذ به جبذة شدیدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی سے انہیں اپنی طرف کھینچا۔ جبذ یجبذ جبذا، کھینچنا، اپنی طرف گھسیٹنا۔ جبذة شدیدا مفعول مطلق ہے، بہت تیزی سے اپنی طرف کھینچا۔ وقال ما جاء بك یا ابن الخطاب، اور فرمایا ابن خطاب کیوں آئے ہو؟ ما جاء بک، کون سی چیز آپ کو لائی ہے، کیوں آئے ہو؟ فواللہ ما ارى ان تنتہی حتی ینزل اللہ بک قارعہ، قسم بخدا میرے خیال میں تم اس مقصد کو نہیں پہنچو گے کہ اللہ تجھ پر کوئی مصیبت نازل کر دے گا۔ ما ارى ان تنتہی، یعنی جس مقصد، جس برے ارادے سے تم آئے ہو اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے کہ اللہ تجھ پر قارعہ، مصیبت نازل کرے گا۔ قرع یقرع سے ہے، قارعہ کھڑکھڑانے والی، یعنی آفت اور مصیبت، آسمان سے بجلی۔ فقال عمر یا رسول اللہ جئتک لأؤمن باللہ وبرسولہ وبما جاء من عند اللہ، اے اللہ کے رسول، میں اللہ پر، اس کے رسول پر اور ان چیزوں پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں جو اللہ کا رسول اللہ کے پاس سے لایا ہے۔ من عند اللہ، دال چھوٹ گیا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں فکبر رسول اللہ تکبیرۃ عرف منها اہل البیت من اصحاب رسول اللہ ان عمر قد اسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوردار تکبیر کہی جس سے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठे हुए असहाब पहचान गए कि उमर इस्लाम ले आए। आरफ़ मिन्हा अन्न उमर क़द अस्लम वअज़्ज़ल मुस्लिमून फ़ी अनफुसिहिम हीनमा अस्लम उमर। जब उमर मुसलमान हो गए तो मुसलमानों ने अपने दिलों में एक तक़वियत और क़ुव्वत महसूस की। वक़द अस्लम हमज़ा मिन क़ब्लो, और इससे पहले हमज़ा इस्लाम ला चुके थे। वअअलन उमर इस्लामहु, उमर ने अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया। वशाअ ज़ालिका फ़ी क़ुरैशिन, क़ुरैश में ये बात फैल गई, मशहूर हो गई। शाअ यशीअ शुयूअन, फैल जाना। वक़ातलूहु वक़ातलहुम, उन्होंने उमर से जंग की, उमर ने उनसे जंग की। हत्ता यईसु मिन्हु, यहाँ तक कि वो लोग हज़रत उमर से मायूस हो गए। तो ये तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का किस्सा। वक्त ज़्यादा हो चुका है, वरना मैं आपके सामने हाफिज़ इब्राहीम रहिमहुल्लाह की कसीदा उमरिया से कुछ शेर तर्जमे के साथ पेश करता। सिर्फ़ मैं चंद शेर आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसको देखें और उन पर गौर फरमाएँ। ये फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में बेहतरीन कसीदा है और इस लायक है कि हर तालिब इल्म उसे याद करे। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।